میں اس کے بعد اپنے اگلے مقرر کی طرف جاؤں گا. میں گزارش کروں گا جناب وائس چیئرمین ذوالفقار علی خان جلبانی صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ذوالفقار جلبانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام شہادت حسین آوان صاحب، میرے محسن ضیاء الحسن نجار صاحب، میرے سینئر مسٹر عبدالرشید کلور صاحب، ہمارے ممبر پاکستان بار کونسل اختر حسین صاحب، میرے سندھ بار کونسل کے تمام ممبر صاحبان، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی کے تمام عہدیدار کراچی بار، اور پورے سندھ سے ہمارے مختلف بار ایسوسی ایشنز کے نمائندہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمیں عزت بخشی، میں تہہ دل سے آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. آپ آئے، اتنی دور سے تشریف لے کر آئے، اور اپنے خطاب میں چند الفاظ شروع کرنے سے پہلے ہمارے کند کوٹ سے ممبر سندھ بار کونسل عبدالغنی بجرانی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو سندھ کے آخری ڈسٹرکٹ سے آئے اور یہ تمام ٹوپیاں اور اجر کے جو بانٹی ہیں وہ لے کر آئے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی گریٹنیس ہے، ان کی مہربانی ہے. سر، آج کی یہ جو تقریب ہے سندھ بار کونسل کے نئے آفس کی افتتاح کا، اس کی شروعات ہوتی ہے 2006-07 میں، جب رانا شمیم صاحب پراسیکیوٹر جنرل تھے. انہوں نے شروعات کی تھی کہ بھائی یہ جگہ لی جائے. وہ شروعات 2010-11 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بیسک پلان کے اندر جو 5th فلور ہے یہ مخصوص کیا گیا تھا کہ یہ سندھ بار کونسل کو ملے گا. اس کے بیسک پلان کے اندر لکھا ہوا ہے یہ. مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ بلڈنگ کو بنے ہوئے more than 10 years have been passed. اس کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، فرش اکھڑنے لگا، مگر ان 12 سالوں میں یہ بلڈنگ سندھ بار کونسل کے حوالے نہیں کی گئی. For one or other reason, the request from the Sindh Bar Council for the possession of the building was turned down. اس کے دوران جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے انہوں نے یہ پوزیشن ہمیں نہیں دیا. 2 اپریل کو جب میں تمام سندھ بار کونسل کے ممبران کی مہربانی سے اور ہمارے بار کونسل کے قائد، ہمارے لیڈر میرے محسن ضیاء الحسن نجار صاحب کی مہربانی سے جب وائس چیئرمین بنا، تو میں نے اس دن ایک تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ جو سندھ بار کونسل کا رائٹ ہے، اس کی آفس ہے، اس کو میں نے ضرور حاصل کرنا ہے. یہ میرا ایک ٹارگٹ تھا، میرا مشن تھا، میرا ایک خواب تھا. الحمدللہ ان 8 مہینوں کے اندر شاید ہی کوئی ایک ایسا ہفتہ ہو یا ایسا مہینہ ہو جب میں چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کے پاس نہیں گیا ہوں، اور میرے سندھ بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین عنایت اللہ مورو سمیت باقی تمام دوستوں کا میرے ساتھ تعاون شامل رہا. اور اس وقت اگر میں ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن محمد عمر سمرو صاحب کا ذکر نہ کروں تو شاید یہ بھی جو ہے بڑی ہوگی کہ میں نے ان کو ساتھ لے کر، انہوں نے ہمارے ساتھ چل کر یہ کوشش کی کہ ہمیں ملے. مگر ان 8 مہینوں میں آپ یقین جانیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ملے گی کہ نہیں ملے گی. بہرحال ہمارے اس سفر کے اندر ایاز کنیو صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، ہمارے کاشف علی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، تمام ممبر بار کونسلز کے
مشترکہ کاوشوں سے، ان تمام دوستوں کے تعاون سے آج یہ ممکن ہو پایا کہ یہ جو بلڈنگ 12 سال پہلے بنی تھی، اس کا آج ہم پوزیشن لے کر آپ کے سامنے چل کے شہادت حسین امان صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اس کا افتتاح کرانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے سندھ بار کونسل کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جتنا ہو سکے وکلا برادری کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارے جناب الحسن نجار صاحب نے سندھ گورنمنٹ سے گزشتہ 1 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کاوش میں لگے کوشش کی ہے کہ جناب سندھ کے ہر وکیل کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے، اور میں آج فخری انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ گورنمنٹ آف سندھ نے 12 کروڑ روپے کا چیک ریلیز کر دیا ہے جو انشورنس کمپنی کو انشاءاللہ ملے گا۔ اس کی ایک ہم الگ جو ہے تقریب رکھیں گے اور نجار صاحب کی طرف سے اس کا اجرا کرائیں گے۔ اس انشورنس کے کارڈ جو ہر وکیل کو ملے گا، مگر یہ بات یاد رہے کہ اس وکیل کو ملے گا جو ڈیفالٹر نہیں ہوگا۔ سندھ بار کونسل کے ڈیوز کلیئر ہوں گے، آپ کو کارڈ ملے گا۔ پاکستان کی کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر آپ 2 لاکھ روپے تک اس کا مفت میں علاج کرا سکیں گے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان وکلا صاحبان کو جو انرولمنٹ کے اندر ان کو تکلیفات ہوتی ہیں، ان کو مشکلات حل کرانے کے لیے سندھ بار کونسل نے ایک سافٹ ویئر کے لیے آرڈر دے دیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ان کو چیک دے دیا ہے۔ اس میں بھی ایاز کنڈو صاحب کا بہت بڑا رول ہے، جنہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی والوں کے ساتھ رابطے میں رہے، اور اس آنے والے جو سافٹ ویئر کے اندر ہمارا نوجوان میرپور ماتلو سے بیٹھ کر، اوبالو سے بیٹھ کر اپنے ڈاکیومنٹس اسکین کر کے سندھ بار کونسل میں اپلوڈ کرے گا، اور اس کی وہاں پہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ سیو ہو جائے گی، ڈیٹا سیو ہو جائے گا، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اپنی فیس ادا کر سکیں گے۔ ہم جیسے موبائل سے ایزی لوڈ کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سندھ بار کونسل کے ڈیوز بھی آپ اپنے موبائل سے بیٹھ کر اپنے گھر سے جو ہے جمع کرا پائیں گے۔ سندھ بار کونسل آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہے۔ ہمارے اس سفر 8 مہینے کے دوران مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے سندھ بار کونسل کے فوکل پرسن مسٹر اقبال عنایت جتوئی، ہر دل عزیز شخصیت، ہر وکیل کے لیے رات کے 12 بجے ہوں، دن ہو، رات ہو، یہ حاضر ہوتے ہیں آپ دوستوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ میرے سندھ بار کونسل کے باقی ممبر صاحبان بھی حاضر ہوتے ہیں، مگر جو کام انہوں نے ایز اے فوکل پرسن انجام دیا ہے وہ سندھ بار کونسل کے وکیل کا کام، چاہے پولیس کے اندر ہو، چاہے ریونیو میں ہو، چاہے جوڈیشری کے ساتھ ایشو ہو، کوئی بھی ایشو ہو، وہ ہمیشہ آپ کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو خوش آمدید کریں۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے اختتام پر آپ تمام دوست جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اوپر 5th فلور کے اوپر ہمارے قابل احترام شہادت حسین امان صاحب افتتاح کریں گے۔ افتتاح کے بعد لنچ کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ تمام دوستوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ سر، یہ ایک روایت رہی ہے کہ میزبان آنے والے مہمان سے اپنے کچھ مطالبات رکھتا ہے، اپنے کچھ پریشانیاں شیئر کرتا ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے آج مہمان خصوصی ہیں، ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں، جو ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہیں، جو نہایت قابل احترام ہے، وہ آپ میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، الحمدللہ آج ہم سے ہیں۔ شہادت حسین امان صاحب کو ہمارے ایشوز کا، ہمارے پرابلمز کا، ہماری مجبوریوں کا، ہمارے مسائل کا علم ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں۔ سندھ کے وکلا
कितने मसाइल में घिरे हुए हैं, उनको कहाँ कहाँ पे आपकी मदद की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हम दोस्तों में से आपको चुनकर सिंध से लेकर पाकिस्तान का वज़ीर कानून बना दिया है। हम चाहेंगे कि आपकी सरपरस्ती में सर जो लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल है वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर इसको पाए तकमील पहुंचाएं तो क्रेडिट आपको मिलेगा। हमें भी खुशी होगी कि हमारे एक नुमाइंदे ने इसको पहुंचाया है। सर आप हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। आपने जितना हमारे वसाइल के लिए काम किया है शायद ही कोई और कर पाएगा। मजीद काम करने की जरूरत है सर, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे सिंध बार काउंसिल का एक प्लाट क्लिफ्टन में मौजूद है। उस प्लाट की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हमारे मेंबर सिंध बार काउंसिल आभासी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि वकला के मुफ्त इलाज के लिए उनका अपना हॉस्पिटल और वहाँ पे उनके लिए एक हॉस्टल तामीर किया जाए जैसे लाहौर के अंदर सबके लिए है। मगर सर हमारे एक सिंधी की मिसाल है, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे शेयर करूंगा। बिना नाने लश्कर जे थियण सुल्तान मुश्किल है सर, बगैर जर के, बगैर ताउन के, बगैर वफाकी हुकूमत के ताउन से शायद हम इस मंसूबे को पाए तकमील तक ना पहुंचा पाए। मेरी मोहतरम ज़ियाउल हसन नज्जार साहब से गुजारिश होगी कि सिंध गवर्नमेंट ने से हमें इसमें फंडिंग दिलवाएं जैसे हम प्रोजेक्ट करा सकें, और हमारे वफाकी हुकूमत से शहादत हुसैन आवान साहब की तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट होगी कि सर हमारा ये पैगाम वफाकी हुकूमत तक पहुंचा दे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। सर मैं एक मजीद आपके तवज्जुह से ये फायदा उठाते हुए चाहूंगा कि सर ये हमें हर बार जो हर साल ग्रांट के लिए बार एसोसिएशंस को दरखास्त फॉरवर्ड करनी पड़ती है, अगर इसको कानून साजी की जाए कि हर बजट के अंदर हर बार एसोसिएशन के लिए एक अमाउंट मखसूस किया जाए तो तमाम बार एसोसिएशन, ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन के लिए यह काम शहादत हुसैन आवान साहब आप ही करवा सकते हैं। आपकी अप्रोच है, हमारी अप्रोच वहां तक नहीं है, हमारी अप्रोच आप तक है। हम आप तक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि काइंडली इसके ऊपर कानून साजी करवाएं। ये हर साल वाली जो बीक है जो कभी सिंध गवर्नमेंट कभी वफाक देता है, इससे हमारी जान छुड़वा दें। ये हमारे लिए महसूस करवा दें कि जब बजट में हर शोबे के लिए पैसे मखसूस होते हैं, जब अदलिया के लिए होते हैं तो बार एसोसिएशन के लिए क्यों नहीं होते, हमारे लिए क्यों नहीं होते सर। हमें अगर वो डायरेक्ट बजट के जरिए पेमेंट मिल जाएगी तो हमें आसानी होगी वकला के लिए काम करने के लिए और उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात पेश करने के लिए। ये आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होगा। मैं इन अल्फाज से आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं आपके सामने आज जो भी खड़ा हूं उसके पीछे एक शख्सियत है। अगर उस शख्सियत का मैं नाम नहीं लूंगा, जिक्र नहीं करूंगा तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं जो जुल्फकार जलवानी वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल आपके सामने खड़ा हूँ, इसके पीछे मेरे सीनियर हैं मिस्टर अब्दुल रशीद तलवर साहब। अगर इनकी रहनुमाई ना होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।